الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی بہت مشہور آیت رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہم کافی بار سن چکے ہیں اور وہ اس کو یاد رکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ جو آیت الکرسی جہاں لکھی گئی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، اس سے بالکل نیکسٹ آیت ہے یہ which follows آیت الکرسی، تو یہ 256 آیت ہے اور اس میں اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت پیغام ہمیں دیے اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے اس آیت کی، ہم بالکل اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کو کسی محفل میں ذکر کریں گے نا، وہ اس کو کہیں گے جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کا صریحاً وہ مطلب ہے۔ اور اس آیت کے ٹکڑے کے بعد اللہ نے وجہ بیان کی ہے اس بات کو ذکر کرنے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، سورہ البقرہ 256، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، یہ ہے وہ ٹکڑا جس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ آپ آیت پوری میں آپ کو سماعت فرمائیے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے قرآن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اب وجہ بیان فرمائی ہے، ایسے تو نہیں کہہ دیا نا یہ بات۔ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے اس قرآن کے ذریعے۔ یہ ہے وہ قرآن جو ہدایت اور جو گمراہی کو بالکل الگ بیان کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط رسی پکڑی جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کتنی انٹرسٹنگ آیت ہے۔ اور آپ یقین کریں، میں آپ کبھی اس ٹکڑے کو کسی محفل میں دوستوں میں کریں تو وہ جنرلی وی ڈونٹ ریلیٹ، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو منوانا، دین کو ماننا، اس طرح وہ ایک زبردستی چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے، بے شک اگلا مانے نہ مانے، اللہ کا طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ پورا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب حضور یا اللہ کے پیغمبر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، جب بھی بات پہنچائی تو اللہ نے فرمایا ہے رسول کو، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، دیٹس اٹ، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں۔ دروغہ مینس یو ناٹ اے گارڈ اوور دیم، کہ ضرور وہ ایمان لائیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر کرتے تھے کیونکہ وہ رسول تھے، ان کو پتہ تھا کیا اینڈ ہوگا اگر بات نہ مانی اللہ کی۔ تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ آپ اس غم میں جان اپنی کھول دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ نے کہا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، ایمان لانا یا ایمان کی روشنی دینا میرا کام ہے، اس کی ایک اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے، تو آپ کا کام ہے پہنچانا۔ ہم کہتے نہیں جی زبردستی کرنی ہے دین میں، بچوں پر زبردستی کرنی ہے، مار مار کے ان کو ڈنڈے مار کے نمازیں پڑھانی ہیں، قرآن حفظ کرانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو قرآن حفظ ہمارے معاشرے میں جو قرآن حفظ ہوتا ہے یہ بچوں کو کرایا جاتا ہے مدرسوں میں، آپ یقین آپ ان بچوں کو چین سے باندھتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں۔ وہ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علماء کرام یا جو ادھر، وہ کہ جی یہ اتنا ایک نیک کام ہے قرآن کو حفظ کرنا کہ وہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے یا جن حاوی ہو جاتا ہے، اس کو ہم کیٹر کرنے کے لیے بچے کو مارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں دیکھیں دین میں جبر نہیں ہے، آپ اپنا شوق اپنے بچے کے اوپر مت اتاریں۔ میں انجینئر نہیں بن سکا نا، خدا را اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے کی کوشش نہ کیجئے، پتہ چلے وہ آرٹسٹ ہے، وہ شاعر ہے، افسانہ نگار ہے، آپ اس کو انجینئر بنانے لگیں۔ اپنا شوق بچوں پر پورا نہ کیجئے، اور بچے کو اس وقت دیکھیں بچے کا حق ہے، یہ بات دوسری طرف چلی گئی ہے، بچے کا حق ہے
کہ اس کو آپ جب وہ شعور کی زندگی میں پہنچے تو اس کے سامنے آپ پلیٹ فارم رکھ دیں کہ یہ سب پلیٹ فارمز ہیں. آپ نے عالم دین بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, قرآن حفظ کرنا ہے, جو مرضی کریں بھائی. مار کے اس طرح کر کے تو بڑی زیادتی ہے. تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے, ایبسولوٹلی جبر نہیں ہے. دیکھیے اس کی وجہ ہے, اللہ نے بات ختم نہیں کی, یہ ایسی اللہ نے ذکر نہیں کر دیا. آگے اللہ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے, اللہ کہتا ہے میں نے اس قرآن کے ذریعے گمراہی اور جو ہدایت ہے بالکل الگ ہے, ایبسولوٹلی کلیئر کٹ ہے. یہ گمراہی کا راستہ ہے, یہ میری ہدایت کا راستہ ہے. تو اللہ کہتا ہے جس نے میری رسی پکڑ لی, گویا کہ وہ تو بہت ہی مضبوط اس کا سہارا لے لیا اس نے. اب آپ دیکھیے طاغوت کا بڑا اچھا معنی ہے. طاغوت از اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ. یہ ہے نا جس نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کیا چیز ہے؟ فَمَن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت طغا سے نکلا ہے, جس کا معنی ہے کوئی چیز جو اپنے حد سے بڑھ جائے. یہ شیطان ہی مطلب ہے, وہ شیطان اپنے حد سے بڑھ گیا تھا, لیکن اس کا ایکچوئل میننگ ہے کہ کوئی شے جو اپنے حد سے بڑھ جائے. اللہ کہتا ہے میرے حدود کی پاسداری کرو, میرا تقوی اختیار کرو, میرے حدود کے اندر رہو. جب ہم حدود کو پھلانگیں گے گویا کہ ہم نے وی ہیو ایکسیڈڈ دا لمٹس آف گاڈ آل مائٹی. یہ طاغوت ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے معنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں. جو چیز اپنے حد مناسب سے آگے بڑھ جائے اس کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی بڑی اچھی مثال ہے, یہ سورہ الحاقہ میں ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ, یعنی ہم نے تو سمود کو ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے ہلاک کر دیا. ہم نے حد سے بڑھ جانے والی ہر وہ شے, طاغوت سے مراد ہر وہ وجود ہے جو بندگی سے نکل جائے, جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے, اور ہر وہ معبود ہے جو اللہ کے سوا پرستش کی جائے. تو یعنی اگر ہم طاغوت کا انکار کریں, اگر ہم یہ فیصلہ کریں ہم اللہ کی حدود کی پاسداری کریں گے, اس کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے, اور ہم اس کے باہر نہیں جائیں گے, ہم طاغوت کا انکار کریں گے اور اللہ کی باؤنڈری کو پکڑ لیں گے, اس کی رسی کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے. اللہ کہتا ہے آپ نے تو پھر بہت مضبوط ایک سہارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. I mean God will never disappoint us, never. اسی لیے جب طاغوت کے پیچھے ہم جاتے ہیں, اپنی جوانی اس میں برباد کرتے ہیں, ہم حدود سے باہر جاتے ہیں, یا اپنی مڈل ایج یا جس ایج میں بھی, you don't get that satisfaction. سیٹسفیکشن اللہ کی حدود کی پاسداری میں ہی ہے. اور اللہ نے اینڈ بڑا اچھا کیا ہے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی کہ آپ طاغوت میں چلے جائیں, حدود پھلانگ لیں, یا اللہ کے حدود میں رہیں, یا غلطی ہو جاتی ہم باہر چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر باہر چلے جاتے ہیں توبہ کر کے, پھر اللہ کی حدود. اللہ کہہ رہا ہے بہر میں سننے والا اور علم رکھنے والا ہوں, قیامت کے دن میں سب چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. یہ بہت خوبصورت آیت ہے, اور بہرحال قرآن کا ذوق بڑا ڈیولپ کرنا بڑی اچھی چیز ہے. بہت شکریہ.